الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. اللہ پاک کے آخری نبی مکی مدنی عربی قرشی ہاشمی مطلبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھتے رہنے کی بے شمار فضائل ہیں. ایک فضیلت میں آتا ہے، فرمایا جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ کریم ہمیں بھی کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آئیے ایک مرتبہ سورہ برکت کے لیے، باعث رحمت کے لیے حضور علیہ السلام کی ساری امت خصوصاً حضرت عثمان غنی ذو النورین حیا کے کامل صفا کے حامل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں سارے ثواب کی نیت سے درود پاک پڑھ لیتے ہیں. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. صلاة وسلام عليك يا سيدي يا سيدي يا مكي يا مدني يا عربي يا قرشي يا هاشمي يا مطلبي يا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. نویت سنت الاعتکاف. اللہ کریم جب بھی مسجد میں ہمیں سعادت کی داخلے کی سعادت عطا فرمائے تو ہمیں چاہیے کہ ہم مسجد میں داخلے کی مسنون دعا کے ساتھ اعتکاف کی بھی نیت کر لیا کریں. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ کنم جا یا رسول اللہ نقش کنم جا یا رسول اللہ زیجا ہوتے تو مستم بزنجیر دل بستم رمی کو من بستم سخن دا یا رسول اللہ رمی کو من بستم سخن دا یا رسول اللہ ذکر دا خیرانم سیاہ روز اسیانم ذکر دا خیرانم سیاہ روز پشیمانم 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 یا رسول اللہ پشیمانم 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 یا رسول اللہ پشیمانم پشیمانم یا رسول حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ چوبا
شان میں بھی ہم نے قرآن پاک کی آیتیں مبارکہ سنی ہیں. اب حدیث مبارکہ کشائی پیارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اشد امتی حیاء عثمان، یعنی میری امت میں سب سے بڑھ کر حیا والے عثمان ہیں. اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا اِنَّا نُشَبِّهُ عثمان بِأَبِينَا ابراہیم، بے شک ہم عثمان کو اپنے والد ابراہیم علیہ السلام کے مشابہ سمجھتے ہیں. یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مشابہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. تیسری حدیث مبارکہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، محبوب خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ارشاد فرمایا یا عثمان انت ولی فی الدنیا وانت ولی فی الآخرہ، یعنی اے عثمان آپ دنیا میں بھی میرے دوست ہو اور آخرت میں بھی میرے دوست ہو. ایک اور حدیث مبارکہ میں یوں ارشاد ہوتا ہے یا رسول لِكُلِّ نَبِيٍّ خَلِيلٌ فِي أُمَّتِهِ وَإِنَّ خَلِيلِي عُثْمَانُ بن عفان. کما قال علیہ السلام، فرمایا ہر نبی علیہ السلام کا ان کی امت میں ایک خلیل ہوتا ہے اور میرا خلیل عثمان بن عفان ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک اور حدیث مبارکہ میں یوں ارشاد فرمایا، یہ حدیث مبارکہ ابن ماجہ میں موجود ہے. فرمایا لِكُلِّ نَبِيٍّ رَفِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَرَفِيقِي فِيهَا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ہر نبی علیہ السلام کا جنت میں ایک رفیق ہوگا، میرا رفیق عثمان بن عفان ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. پیارے محترم صاحب دیکھیں، یہاں میں بڑی پیاری حدیث مبارکہ ہم نے سنی ہے، قرآن کی آیت مبارکہ سنی ہے. ایک یاد رکھیں، صحابہ کرام علیہ رضوان کی شان میں احادیث مبارکہ تو ہیں ہی ہیں، قرآن کی آیات بھی ہیں، ٹھیک ہے نا. اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے اشد علی الکفار ورحماء بینہم. یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے صحابہ کرام کی شان بیان کی. یہ چاروں صحابہ کرام کی شان ہے. یہ شدت رکھتے ہیں، یہ کافروں پہ سخت ہیں، یہ کافروں پہ کیا ہے؟ سخت ہیں، اور آپس میں نرم دل ہیں، رحم دل ہیں، آپس میں نرم ہے. یہ صحابہ کرام کی شان ہے. اب جب کہ صحابہ کرام علیہ رضوان کی شان میں قرآن کی آیات بینات ہیں اور حضور علیہ السلام نے صحابہ کرام کے بارے میں فرما دیا یہ جنت میں میرے ساتھی ہوں گے، ان کے بارے میں فرما دیا. مختلف روایات میں موجود ہے. ایک ہی نشست میں تو اللہ تبارک تعالیٰ کے حبیب علیہ السلام نے 10 صحابہ کو جنت کی فرمایا نا. اس کے علاوہ بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کئی مرتبہ جنت خریدی انہوں نے. اب ایک باپ کہیں جو جنتی ہے، جنتی والے اعمال بھی کر رہا ہے، وہ کیا حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی زوجہ محترمہ اور حضور علیہ السلام کی لاڈلی شہزادی کے گھر جلائیں گے؟ نہ، ہرگز نہیں. معاذ اللہ سما معاذ اللہ، کیا ان کا حمل ضائع کریں گے؟ استغفر اللہ استغفر اللہ. کیا ان کا حق غصب کریں گے؟ الیاذ باللہ تعالی. ہو ہی نہیں سکتا. جبکہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ جنت میں میرے ساتھی ہو، جو جنت میں ساتھی ہوں، قطعی جنتی ہوں، جو وہ ایسے اعمال بجا نہیں لا سکتے نا، وہ ایسے اعمال بھی بجا لا سکتے. اب ظاہری بات ہے وہ ایمان پہ خاتمہ بھی تو ہوگا نا ان کا، تو تبھی جنت میں جائیں گے. اور جنت میں تبھی جائیں گے جب ایمان پہ خاتمہ ہوا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس تبھی ملے گا نا جب ایمان پہ خاتمہ ہوا ہوگا اور جب جنت میں جائیں گے. تو یاد رکھیں ایسی باتیں جو اڑاتے ہیں وہ اڑاتے ہیں، ان کی باتوں پہ یقین نہیں کرنا چاہیے کہ وہ اسلام کے دشمن ہیں. ان کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. خیر، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اور مزید سنتے. تیسرے مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی ذو النورین، 2 نور والے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت ساری خصوصی شانیں ہیں. ان میں سے ایک خصوصی شان بیعت رضوان بھی ہے. بیعت رضوان آپ ہی کے لیے ہوئی، آپ ہی کے حق میں ہوئی، اور اس بیعت میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ
تو یہ بھی خصوصی شان حاصل ہوئی کہ محبوب ذیشان صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نمائندگی فرمائی. آئیے اس بیعت کا ذکر خیر بھی سنتے ہیں. یاد رکھیں ہر صحابی کو اللہ تبارک تعالیٰ کے حبیب نے کوئی نہ کوئی اسپیشلٹیز دی ہیں, خصوصیت دی ہیں. اب یہ کہنا کہ اس کی خصوصیت یہ تو اس کو بڑھا دیں, ہر ایک سے بڑھا دیں, نہ. اگر اس کی یہ خصوصیت تو دوسرے کی اس سے بڑھ کر ہے, اگر دیکھی جائے تو تیسرے کی اس سے بڑھ کر ہے, پھر چوتھی کی بھی برکتیں ہیں. پھر یاد رکھیں صحابیت میں ہر کوئی برابر, لیکن رتبے میں مراتب میں فرق ہے. مراتب بے شمار ہے. کسی کا کوئی رتبہ, کسی کو یعنی کہ یار غار بنا دیا, کسی کو فاروق اعظم بنا دیا, کسی کو ذوالنورین بنایا تو کسی کو مولا علی بنا دیا. ٹھیک ہے, ساری اپنی اپنی جگہ پر, سب کی شانیں اپنی اپنی جگہ پر مسلم ہیں. اب یہ کہیں کہ جناب من کنت مولا فہو علی مولا, بس یہ کہہ دیا بس سارے ختم ہو گئے. اللہ اکبر. پھر مولا علی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ کو تو اپنا ہاتھ فرمایا نا, اپنے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ فرمایا اور عثمان کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ فرمایا. جی اپنا جز فرما دیا, اپنے جسم کا حصہ فرما دیا. پھر یہ بھی تو شان ہے. اچھا یہ شان مولا علی رضی اللہ عنہ کو بستر پہ بھی لٹایا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غار کے اندر تنہا شرف بھی بخشا ہے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرما دیا آسمان میں جتنے تارے ہیں اس سے بڑھ کر نیکیاں عمر فاروق کی. شان ہر ایک کی اپنی جگہ جگہ جدا گانا ہے, کوئی کم نہیں ہے. لیکن اہل سنت کا ہے بیڑا پارا, صاحب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی. یعنی کہ اہل سنت جو ہے نا ایک اعتدال میں رہتے ہیں, صحابہ کو بھی مانتے ہیں تو اہل بیت کو بھی مانتے ہیں. اچھا اہل بیت میں وہ بھی ہیں جو صحابی بھی ہیں. حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت میں ہیں تو صحابی بھی ہیں. بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہزادی ہیں تو صحابیہ بھی ہیں. ٹھیک ہے نا. تو یہ نہیں کہنا چاہیے اہل بیت الگ ہیں تو صحابی الگ ہیں. سب ایک ہی ہیں, سب ایک ہیں. ونڈ نہیں پانا ہے, ہاں ونڈ نہیں پانا. جو ان میں جدائی ڈالتے ہیں ان کے آپ ان کو دیکھ لیں, وہ جدا جدا ہے اور نہ آپ جدائی پہ ہی ہے. ٹھیک ہے نا. تو پیارے محترم سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کا 6واں سال پیارے آقا علیہ السلام نے عمرہ کی ادائیگی کا ارادہ فرمایا. اے اللہ ہمیں بھی دے دے, ہمیں بھی عمرہ کی سعادت دے دے, ایسے سال دے دے, ایسے مہینے دے دے. سنیا کھل گئے نے, کوئی نہیں. بزرگوں کو کرم فرماؤ, دعا کر دیو ساڈے واسطے, تہاڈیاں دعاواں نال بڑے کام ہوئے نے ساڈے, اور بھی کروا دیو انشاءاللہ. اچھا عمرہ کی ادائیگی کا ارادہ فرمایا. سینکڑوں صحابہ علیہم رضوان 7 مکہ پاک شریف یعنی کہ رواں دواں ہے. حدیبیہ کے مقام پر اچانک حضور علیہ السلام کی اونٹنی مبارک جو ہے نا کسوہ بیٹھ گئی. اپنی بیٹی کا نام کسوہ رکھ سکتے ہیں. ہاں اگر کسی کو اللہ تعالیٰ بیٹی سے نوازے نا وہ کسوہ نام رکھ سکتا ہے اپنی بیٹی کا. ٹھیک ہے. ہاں ذوالفقار نام رکھ سکتے ہیں, تلوار کا نام ہے ذوالفقار, مولا علی کا نام نہیں ہے, ذوالفقار ہے تلوار کا نام. اچھا یہ میں نے ضمن آپ کو ایک پھول دے دیا ہے کہ آپ اس کو اپنے دل کے مدنی گلدستے میں سجا لیں. اچھا کسوہ بیٹھ گئی. آمین آمین آمین. اللہ تعالیٰ جو بے اولاد اللہ اپنے کرم سے اولاد نرین عطا فرما. جو اولاد آنے کی خواہش مند کی ہو رہی ہے 1 مہینے بعد 2 مہینے بعد 4 مہینے بعد, اے اللہ ان کے لیے ثانی پیدا فرما. جس کو دے تو بیٹا دے, جس کو دے تو بیٹیاں دے, تو نیک سالے دے. اے بھی منگیا کرو یا اللہ نیک سالے ہوں, آنے تو پھر آج کل تو بڑا کچھ ہو رہا ہے جی. اچھا وہ کسوہ بیٹھ گئی. صحابہ کرام رضوان کو پریشانی ہوئی کہ آج خلاف معمول کسوہ جو ہے یوں بیٹھ کیوں گئی ہے. آپ علیہ السلام نے فرمایا ما خلات القصواء وما ذاک لها بخلق ولكن حسبها حاسب الفیل. فرمایا کسوہ ضد کر کے نہیں بیٹھی, نہ یہ اس کی عادت ہے, بلکہ اسے اسی رب کریم نے روک دیا ہے جس نے ہاتھیوں یعنی ابراہ کی فوج کو روک دیا تھا. یعنی کہ یہ اللہ کے حکم سے رکی ہے. اللہ اکبر. یہ ایک خدائی اشارہ تھا. قافلہ جو تھا نا مبارک, یہ قافلہ مکہ پاک کی طرف نہ بڑھے, یہیں حدیبیہ میں ٹھہر گیا. غور فرمائیے پیارے آقا علیہ السلام کی علم و حکمت اور شان و عظمت کی
تو کیا بات ہے کہ آپ علیہ السلام کی جو سواری ہے اس کی بھی بڑی شان ہے. حضور علیہ السلام کے ساتھ جو چیز لگ گئی اس کی بڑی شان ہے. اور یاد رکھیں عاشق جو ہے نا اپنے محبوب سے وابستہ ہونے والی ہر چیز سے محبت کرتا ہے. اور اس لیے تو اسی مدینہ میں محبت کرنے ہیں, خاکی مدینہ سے محبت کرتے ہیں. مدینہ پاک سے نہ صرف مدینہ پاک سے محبت کرتے ہیں, وہاں کے ببولوں سے بھی محبت کرتے ہیں. ببول پتہ کسے کہتے ہیں؟ کانٹوں والا جو درخت ہے, ہم تو اس سے بھی محبت کرتے ہیں. وہاں کی تو پھول, وہاں کی تو خاروں کی کیا بات ہے یار, سبحان اللہ. تو پیارے محترم صاحب بھائیوں, ہوا یوں قافلہ رک گیا. اس وقت مکہ پاک ابھی فتح نہیں ہوا تھا, وہاں غیر مسلموں کا قبضہ تھا. انہیں ایک یہ خطرہ تھا کہ شاید مسلمان جنگ کرنے کے لیے آ رہے ہیں. چنانچہ پیارے آقا علیہ السلام نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سفیر بنا کر مکہ پاک روانہ فرمایا. کس کو, کن کو بھیجا ہے؟ اور بولو تو صحیح, ایک بار پھر بولو. عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے اپنا سفیر بنا کر بھیجا. کہیں تو کسی کو لٹایا ہے تو کہیں کسی کو بھیجا ہے. کہیں کسی کو بستر پہ لٹایا ہے کہ تم آنا, امانتیں دے کر آنا ہیں اور تم پہنچو گے ہمارے پاس. اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو سفیر بنا کر بھیجا تاکہ آپ اہل مکہ کو بتائیں کہ مسلمان جنگ کے ارادے سے نہیں بلکہ احرام باندھے ہوئے آ رہے ہیں عمرہ کے لیے. اس موقع پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کا انتخاب بھی آپ کی بڑی شان ہے. حالات پہ غور فرمائیں, مکے پر کفار کا قبضہ ہے, وہاں کوئی اپنا بھی نہیں ہے, کوئی بھی اپنا نہیں, سب بیگانے ہیں. ایسے ظالم ہیں جو مسلمانوں کو شدید تکلیفیں دیتے ہیں. ایسے ماحول میں حضرت عثمان غنی تنہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ پاک پہنچے, وہاں کی اسلام کی نمائندگی فرما رہے ہیں. اب معاملہ ہوا یوں, اہل مکہ نے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے پاس روک لیا. ادھر شیطان نے, غیر مسلموں نے, منافقوں نے جھوٹی خبر پہنچائی کہ عثمان غنی شہید ہو گئے رضی اللہ تعالیٰ. غیب جاننے والے نبی, کیا کہا میں نے؟ اونچی بولو ذرا. نبی کا مطلب بھی غیب جاننے والا ہوتا ہے. غیب جاننے والا, نبی کا مطلب بھی غیب جاننے والا ہے. نبی پاک علیہ السلام جو کہ غیب جانتے ہیں اللہ کے حکم سے, اگرچہ جانتے تھے کہ یہ خبر جھوٹی ہے, البتہ آپ علیہ السلام نے صحابہ کرام علیہ رضوان سے اس بات پر بیعت فرمائی, اگر واقعی عثمان شہید ہو چکے ہیں تو ہم ان کا بدلہ ضرور لیں گے. اسی بیعت کو بیعت رضوان بھی کہتے ہیں. کیا نصیب ہے تیرے چاروں, کیا بات ہے. اس بیعت کے موضوع میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, بخاری شریف میں ہے, صحابہ کرام نے عرض کی, عَلَىٰ أَيِّ شَيْءٍ كُنْتُمْ تُبَايِعُونَ, یعنی اس دن کس بات پر بیعت لی گئی تھی؟ فرمایا عَلَى الْمَوْتِ, یعنی اس روز پیارے آقا علیہ السلام نے ہم سے موت پر بیعت لی تھی کہ یا تو ہم عثمان کا بدلہ لیں گے یا خود شہید ہو جائیں گے. اللہ اکبر, کیا بات ہے. اپنے محبوب علیہ السلام اپنے پیاروں سے کتنی محبت فرماتے ہیں. اعلیٰ حضرت اسی چیز کو لکھتے ہیں, جانو دل تیرے قدم پر وارے, جانو دل تیرے قدم پر وارے, کیا نصیب ہیں تیرے یاروں کے, کیا نصیب ہیں تیرے یاروں کے, ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے تاج سر بنتے ہیں سیاروں کی. اعلیٰ حضرت کا بڑا پیارا کلام ہے, سننے سے پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے. پیارے اور محترم صاحب, حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا عالم دیکھیے. ابھی صرف ایک خبر ملی ہے کہ عثمان شہید ہو گئے ہیں. اگرچہ معلوم ہے یہ خبر سچی نہیں ہے, مگر آپ علیہ السلام نے اللہ پاک کے حکم سے 1500 صحابہ سے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بدلہ لینے یا شہید ہو جانے کا پر بیعت فرمائی ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. پیارے مطلب قرآن پاک اس کا ذکر کچھ یوں فرماتا ہے, لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ اِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ, بے شک اللہ ایمان والوں سے راضی ہوا جب وہ درخت کے نیچے تمہاری بیعت کر رہے تھے. اچھا, یہاں سے نا یہ جو ہم بیعت کا سلسلہ ہے نا, یہاں سے ثابت ہوتا ہے. ہم جو بیعت ہوتے ہیں بزرگوں کے, یاد رکھیں بیعت کس کا ہونا ہے؟
جو جامع شرائط پیر ہو، ٹھیک ہے، جامع شرائط سے مراد کیا ہے؟ بد مذہب نہ ہو اور اعلانیہ گناہ کرنے والا نہ ہو، فاسق معلم جسے کہتے ہیں، اور اس کا سلسلہ متصل ہو نبی پاک علیہ السلام سے، اور حضور علیہ السلام کی سنت پر عمل کرنے والا ہو۔ ان میں سے کوئی ایک عمل کرنے والا نہیں تو وہ مرید، وہ یعنی کہ وہ پیر بننے کے قابل نہیں ہے۔ تو پیارے محترم صحابہ کرام کی بڑی شان ہے۔ اللہ پاک نے صاف صاف خوشخبری سنا دی، اے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ صحابہ جو آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں، اللہ پاک ان سب سے راضی ہو گیا، ان سب سے، تبھی تو ہم کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ کیا کہتے ہیں؟ کچھ لوگ ہیں رضی نہیں، رضی اللہ عنہ، اب قرآن کا لفظ ہے نا، عربی ہے، اگر اردو میں کہنا اللہ ان سے راضی ہوا، اب یہاں پہ راضی نہیں کہیں گے، اب راضی کہیں گے۔ عربی ہے تو کیا کہیں گے؟ رضی اللہ عنہ۔ کیا کہیں گے؟ رضی اللہ عنہ۔ کیا کہیں گے؟ رضی اللہ عنہ۔ اچھا پیارے محترم صاحب، اللہ تعالیٰ ان سب سے راضی ہو گیا۔ تمام صحابہ جو پھر کیا ہوئے، جب اللہ راضی ہوگا تو کیا ہوگا؟ جس سے اللہ راضی ہوگا تو کیا ہوگا؟ اور جنتی ہو گیا نا وہ تو، اس لیے تو کہتے ہیں ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی، سب صحابیات بھی۔ اچھا اسی مناسبت سے ہم ایک دعا کر لیتے ہیں۔ ہمارے ایک انس بھائی ہیں، بچہ ہے ہمارا، بھتیجا لگتا ہے ہمارا، بڑا پیارا ہے، دعا فرمائے، وہ بیمار ہے، اللہ اس کو شفا دے۔ دوبارہ کو اچھا پیارے محترم صاحب، اللہ کو معلوم ہے، قرآن فرماتا ہے تو اللہ کو وہ معلوم تھا جو ان کے دلوں میں تھا، یعنی ان کے دلوں میں جو اخلاص، جذبہ شہادت، پکا سچا ایمان، بے پناہ عشق رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اسے جانتا ہے۔ اور آگے فرمایا تو اس نے ان پر اطمینان اتارا اور انہیں جلد آنے والی فتح کا انعام دیا۔ یہاں غور فرمائیے، جنہوں نے بیعت کی اللہ ان سے راضی ہو گیا، ان کے دلوں میں جو اخلاص بھی موجود ہے اللہ جانتا ہے، ٹھیک ہے، پکے ایمان کی گواہی بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرما دی، ان پر سکون بھی نازل فرما دیا، انہیں بڑی فتح کی خوشخبری بھی سنا دی۔ تو غور فرمائیں جو بیعت کر رہے تھے ان کی تو شان یہ ہے، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام، جن کے نام پر بیعت ہو رہی ہے، ان کی شان و عظمت کا عالم کیا ہوگا؟ ان کی شان و عظمت کا عالم کیا ہوگا؟ اس بیعت کا اندازہ کیا تھا؟ اس بیعت کا انداز کیا تھا؟ روایات میں پیارے آقا علیہ السلام سمرہ نامی ایک درخت کے نیچے تشریف فرماتے ہیں، اس درخت کی بھی یہ شان ہے۔ آپ قرآن پاک کا اسلوب دیکھیے، اصل مقصود تو بیعت تھی، صحابہ کرام رضوان کا جذبہ عشق رسول تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت کے لیے بلایا، سب حاضر ہو گئے، اب یہ بیعت درخت کے نیچے کھڑے ہو کر دی گئی، اللہ اکبر۔ اب یہاں پر ایک چیز دیکھیں، درخت کے نیچے لی گئی ہو یا کنویں کے پاس لی گئی ہو فرق نہیں پڑتا، لیکن چونکہ یہ بیعت لیتے وقت حضور علیہ السلام اس درخت کے نیچے تھے تو اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ اس کا نام لے کر فرمایا تحت الشجرہ۔ کیا فرمایا؟ تحت الشجرہ، کہ بیعت، یہ محبوب علیہ السلام آپ جس درخت کے نیچے کھڑے ہو کر بیعت لے رہے ہیں، پتہ چلا محبوب علیہ السلام جس مٹی پہ قدم رکھتے ہیں، جس پیڑ کے نیچے کھڑے ہو جائیں، وہ مٹی بھی اور وہ پیڑ بھی قابل ذکر ہو جاتا ہے۔ یہ تو ہے نا۔ او دیکھو خانہ کعبہ کے آگے کچھ ایک وہ سونے کا لگا ہوا ہے، کیا لگا ہے یہ؟ کیا ہے یہ؟ ابے ہے کیا بھائی؟ پتھر ہے۔ ابے ہے کون سا پتھر؟ خالی پتھر ہے؟ تو ہمارا جو پتھر ہے اس کو گھر میں لگاؤ گے؟ یہ باہر چکل لا کے جو پتھر لاؤ گے انہوں اپنے گھر؟ نہ، یہ مقدس پتھر ہے کیوں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کے اوپر کھڑے ہوئے تھے یار، اور جس پہ اللہ کا نبی کھڑا ہو جائے، اللہ فرمایا اس کے پاس کھڑے ہو کر نوافل پڑھنے ہیں، اور اس کے پاس کھڑے ہو کر نماز پڑھنی ہے تم نے، اس کو مصلی بناؤ، اس کو نماز کی جگہ بناؤ۔ تو محبوب علیہ السلام کے قدموں کے نیچے جو خاک آ جائے وہ بھی افضل ہو جاتی ہے۔ جس پیڑ کے نیچے کھڑے ہو کر حضور علیہ السلام بیعت فرمائیں، کھڑے ہو جائیں، تو وہ جو درخت ہے وہ بھی مبارک ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ پتہ چلا حضور علیہ السلام کے ساتھ وابستہ ہونے والی ہر چیز مقدس ہے، ہر چیز اچھی۔ اس میں کئی چیزیں ایسی ہیں، میں یہاں پر وہ تذکرہ نہیں کر سکتا، خاصا دیگر عامہ آگے نہیں مناسب کرنی۔ ہاں میں کرنا چاہوں تو بڑی پیاری چیزیں ہیں، ہضم نہیں ہوتی ہم لوگوں کو نا، تو اس لیے ہم کرتے نہیں۔ کتابوں میں موجود ہے، احادیث مبارکہ میں موجود ہے، حضور علیہ السلام کے بولو براز،
لفظ لے لیا گیا، آپ ہی سمجھ جاؤ، جنہوں سمجھ لگی تو ٹھیک ہے، نہیں لگی تو پھر ہوتی مرضی۔ اچھا پیارے محترم صاحب بھائی، تحت الشجرہ، جو بندہ یہ تحت الشجرہ قرآن سمجھ کے یہ کہتا رہے گا نبی نے کیا ملیں گے اس کو، درخت کے نیچے کھڑے ہونا کو تذکرہ کرے گا تو اس کو نبی نے کیا ہے۔ اللہ، ابھی تو یہ چند لمحوں کی نسبت کا اثر ہے، تو یہ عالم ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا ذکر قرآن پاک میں فرماتا ہے، جو صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وابستہ رہے، ساتھ جڑے رہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھتے تھے، سنتے تھے، جنگیں ہوتی تھی، غزوات میں شرکت کرتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعامل قیام کیا کرتے تھے، تو ان صحابہ کا عالم کیا ہوگا بھائی، ان صحابہ کی شان و عظمت کیا ہوگی۔ سبحان اللہ۔ پیارے محترم صاحب، اللہ تبارک تعالیٰ کہ محبوب علیہ السلام نے سمرہ نامی درخت کے نیچے کھڑے ہو کر اعلان کیا، لوگوں بیعت ہو رہی ہے، بیعت ہو رہی ہے۔ جبریل امین علیہ السلام اترے، بس اللہ کا نام لے کر نکلو، جلدی سے آ کر بیعت کر لو۔ صحابہ کرام علیہ رضوان فرماتے ہیں ہم آرام کے لیے لیٹے ہوئے تھے، جو ہی بیعت کا اعلان ہوا، حضور ظاہری بات ہے صحابہ کرام 1500 تھے، ہم کتنے بیٹھے ہیں؟ چند ایک ہی ہیں نا، چند ایک، 1500 کے مقابلے میں چند ایک ہی ہم۔ صحابہ کرام آرام فرما رہے ہیں، کوئی چہل قدمی کر رہے ہیں، کوئی کچھ کر رہے ہیں، ظاہر بات ایک جگہ پڑاؤ کیا ہوا نا، کوئی اپنے معاملات میں لگے ہوں گے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 مرتبہ ہم بیعت کر رہے ہیں، ہم بیعت کر رہے ہیں۔ صحابہ کرام اکٹھے ہو گئے، فوراً جو ہی اعلان ہوا تو حاضر خدمت ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ لیے، بیعت لینے کے لیے اپنا ہاتھ مبارک پھیلایا۔ سب سے پہلے حضرت ابو سنان اسدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے ہاتھ مبارک پر اپنا ہاتھ رکھنے کی سعادت پائی۔ اس کے بعد صحابہ کرام نے اپنے اپنے ہاتھ محبوب علیہ السلام کے ہاتھ میں دے دیے۔ سب سے آخر میں پیارے آقا علیہ السلام نے اپنا دوسرا ہاتھ مبارک بلند فرمایا اور فرمایا، اے اللہ، بے شک عثمان تیرے اور تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کام گیا ہوا ہے، تیرے اور تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کام کیا ہوا ہے۔ یہ کہہ کر آپ علیہ السلام نے اپنا ہاتھ مبارک سب ہاتھوں کے اوپر رکھا اور فرمایا یہ عثمان کا ہاتھ ہے۔ کیا فرمایا؟ یہ عثمان کا ہاتھ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ کیا شان ہے، کیا منظر ہوگا یارو۔ لا يدخل النار احد بیعا تحت الشجرہ، جس نے درخت کے نیچے بیعت کی تھی ان میں کوئی بھی جہنم میں نہیں جائے گا، ان میں کوئی بھی جہنم میں نہیں جائے گا۔ سنن کبریٰ للنسائی کتاب التفسیر سورہ فاتحہ جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 264 حدیث نمبر 11444۔ یہ پیارے اور محترم صاحب، یہ تھا اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کے صحابہ کو شان عطا فرمائی۔ یاد رکھیں، شان صحابہ اپنی جگہ ہے، وہ مقدم ہے، وہ مکرم ہے۔ اہل بیت اطہار کی شان اپنی جگہ، وہ مقدم ہے، وہ مکرم ہے، لیکن دونوں جدا نہیں ایک دوسرے سے، یہ دونوں جدا نہیں۔ اللہ پاک قرآن پاک میں فرما رہے ہیں، بے شک جو لوگ تمہاری بیعت کرتے ہیں تو اللہ ہی سے بیعت کرتے ہیں۔ کس سے بیعت کرتے ہیں؟ اللہ ہی سے بیعت کرتے ہیں۔ فرمایا آگے، ید اللہ فوق ایدیہم، اور ان ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے۔ سبحان اللہ، تبارک تعالیٰ نے ان ہاتھوں پر اپنا ہاتھ فرمایا، ید اللہ۔ یہ تشبیہ دی گئی کہ یعنی اللہ تبارک تعالیٰ کی رضامندی والے کام تھے یہ سارے۔ تو پیارے محترم صاحب بھائیو، یہاں پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی بڑی شان ہے۔ آپ کو تقریباً 25 دن جو ہے نا، ہے تو 40 دن محصور رہے آپ۔ توجہ رکھیں، آخری گفتگو چل رہی میری۔ 40 دن آپ محصور رہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ابھی اس کھڑکی سے نبی پاک علیہ السلام تشریف لائے، مجھے پانی پلایا، فرمایا اے عثمان چاہو تو تمہاری مدد کی جائے۔ کیا فرمایا؟ اب بولو صحیح، چاہو تو تمہاری مدد کی جائے اور چاہو تو روزہ رکھو تو ہمارے پاس افطار کر لینا۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے نبی مالک مختار ہیں، جو چاہے کر سکتے ہیں۔ یہ نہیں کہنا چاہیے صحابہ کو، اہل بیت اطہار کو یا اولیاء کرام کو کسی چیز کا اختیار نہیں ہے، سب یعنی کہ اختیار اللہ کے ہیں، اللہ کے، اللہ نے انہیں کو اختیار دیے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تبھی تو فرما رہے ہیں، چاہو تو روزہ رکھو ہمارے پاس افطار کر لو اور چاہو تو تمہاری مدد کر دیتے ہیں۔ آپ نے مدد نہیں لی،
حالانکہ صحابہ کرام علیہ رضوان نے کہا اے عثمان ہم جنگ کرتے ہیں. فرمایا میں مدینے میں خون ریزی نہیں چاہتا, مدینہ پاک میں حضور علیہ السلام کے شہر مدینہ میں خون ریزی نہیں چاہتا. آپ نے اپنی جان کی قربانی دے دی, مدینہ پاک کا ادب کیا ہے. اور یہ ادب کسی نے قرآن, یہ جو صحابہ کرام نے یہ جو ادب کیا ہے نا, یہ ہمیں سکھایا ہے. اسی لیے تو ہم مدینہ کرتے ہیں, ادب کرتے ہیں. اور کرنے والے ادب کرنے والے بازی لے جاتے ہیں, بے ادب ویسے رسوا خوار رہتے ہیں. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت, آپ کو تقریباً 27 دن پیاسا رکھا گیا. کتنے دن؟ 27 دن پیاسا رکھا گیا ہے. بھوک پیاس سے آپ کو رکھا گیا 27 دن. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو وہاں پہ شہادت کا ایک مظاہر یعنی کہ وہ کام کیا ہے نا, شہادت کا جو معاملہ کیا ہے, سر انجام دیا آپ نے, آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بابا جان حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا اور حضرت عثمان غنی مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ چیزیں سیکھی تھی تو وہاں پر عمل کیا تھا. عملی جامہ آپ نے پہنایا وہاں پر. تو پیارے اچھا آخری بات, حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب محسوس کیا گیا تھا نا کہ آپ کے مکان عالی شان میں, تو ان کے جو سیکورٹی گارڈ تھے پتہ کون تھے؟ ان کے سیکورٹی گارڈ حسنین کریمین تھے. جب شہید ہو گئے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کو سرزنش فرمائی اپنے شہزادوں کی, حسن اور حسین کی. جی ہاں, اور آپ کو مارا بھی دونوں کو کہ تمہارے ہوتے میں یہ کیوں شہید ہو گئے. تو عرض کی کہ حضور وہ پیچھے سے تشریف لے آئے, ہمیں پتہ نہیں لگا پیچھے سے لے آئے, اور لوگ بہت زیادہ تھے. یہ تو بہرحال جو ہونا تھا وہ تو ہونا تھا. اللہ تبارک تعالیٰ تمام صحابہ کرام علیہ رضوان کے صدقے ہمیں بھی ایمان کی دولت عطا فرمائے اور ہمیں اسلام کے ساتھ مخلص ہونے کی توفیق عطا فرمائے. دعوت اسلامی کا پیارا دینی ماحول ہمیں مخلص ہونا سکھاتا ہے. آئیے دعوت اسلامی کے ساتھ وابستہ ہو جائیں. اس کے زیر تمام جہاں کے اجتماعات ہوتے ہیں, مدنی قافلے, ہمارے قافلے سفر کرتے ہیں, ضرور قافلے میں سفر کیا کریں. محرم کے قافلے ہمارے بہت زیادہ سفر کرتے ہیں. آپ ہی کی محرم میں نا کاروبار ذرا مندے ہو جاتے ہیں, ہلکے ہو جاتے ہیں, تو قافلے میں سفر کر رہے ہیں, انشاءاللہ خیر ہوگی. دین اسلام قربانی مانگتا ہے, قربانی دے 3 دن کی, زیادہ نہیں کہہ رہے, 3 دن کی مدنی قافلے میں سفر کر لیں. اللہ کریم عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہفتے والے دن مدنی مذاکرہ ہوتا ہے, کل ہفتہ ہے, عشاء کی نماز کے بعد تقریباً 9:30 بجے امیر علیہ السلام تشریف لے آتے ہیں, تو مدنی مذاکرہ بھی دیکھیں. اللہ کریم عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین علیہ الصلوۃ والتسلیم.